مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور آپ سب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میں آپ سب کے لیے شکر گزار ہوں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے، لائک کرتے، شیئر کرتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں تاکہ آپ کے وسیلہ سے بھی اوروں تک خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا میرے عزیز بھائیوں بہنوں، وہ ہے ابلیس کے کام۔ میرے عزیزوں، روئے زمین کے اوپر آج کا ایماندار، آج کے انسان جو ہے کئی بار ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ بھئی ہم کیا وجہ ہے یا کس وجہ سے ہمارے ایسے حالات ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس جو ہے وہ کئی طریقے سے کام کرتا ہے۔ خاص کر کے آج جو حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آج ہم سیکھیں گے کہ اس حصے کے اندر جو ہے، اس کلام کے اندر، اس حوالے کے اندر ابلیس کے کون سے کام آئے، آج ان پر ہم غور و خوض کریں گے اور اپنی زندگیوں کو اور پریز دی لارڈ خدا کے جلال کا سبب بنانے کی جو ہے ہمیشہ کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ ابلیس کی باتوں کو، ابلیس کے کاموں کو، ابلیس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنا چاہیے۔ کئی بار ابلیس جو ہے الزام کی وجہ سے یا جو ہے اور مختلف طریقہ کار سے انسان کی زندگی میں کام کرتا ہے، لیکن آج ہم بائبل مقدس میں سے اس حصے کو اپنی اصلاح کے لیے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے لوکا کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ اس میں لکھا ہے، پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے۔ جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدرو تھی، اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے بیٹے، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی سے نکل جا، اس لیے اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اسے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر قابو میں رکھتے تھے، تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدرو اس کو بیابانوں میں بگائے پھرتی تھی۔ یسوع نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، لشکر، کیونکہ اس میں بہت سی بدروئیں تھیں۔ اور وہ اس کی منت کرنے لگی کہ ہمیں اتھا گڑھے میں جانے کا حکم نہ دے۔ وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے۔ اس نے انہیں جانے دیا اور بدروہیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں اور غول کڑکڑا پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ یہ ماجرا دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات میں خبر دی۔ لوگ اس ماجرے کو دیکھنے کو نکلے اور یسوع کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروئیں نکلی تھی کپڑے پہنے اور ہوش میں یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروئیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا، اور گراسینیوں کے گرد و نواح کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا، لیکن جس شخص میں سے بدروئیں نکل گئی تھیں وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے۔
मगर यस्सु ने उसे रुखसत करके कहा, अपने घर लौट कर लोगों से बयान कर कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। वो रवाना होकर तमाम शहर में चर्चा करने लगा कि यस्सु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा की बरकत हो। आज जिस हिस्से को खुदा के कलाम में से मेरे अजीज भाइयों बहनों हमने पढ़ा है और सुना है, ये बड़े जो है यहाँ पर एक बड़ा वाकया है। और मैंने आपसे अर्ज की कि ये लूका की अंजील उसके 8वें बाब की 26वीं आयत से 39वीं आयत तक मैंने इस हवाले को आपके सामने पढ़ा है। बाइबल में अबलीस के काम करने के कई तरीके मेरे अजीजों बयान किए गए हैं। इल्जाम लगाना, भेस बदल कर, बीमारी लाकर, आजमाइश के जरिए। लेकिन इस अंजीली बयान में जो हमने पढ़ा है, इस अंजीली बयान में अबलीस के तरीके कार का जिक्र है। आज हम इन पर गौर करेंगे। आज जिस हवाले को हमने पढ़ा है, इसमें जो वो तरीके कार इख्तियार करता है, हम इसको इसमें से सीखेंगे। और इसमें जो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला पॉइंट है जिसको हमें समझने की जरूरत है मेरे अजीजों, वो ये है कि अबलीस क्या करता है, दिमाग को मफलूज कर देता है। यानी ये अबलीस के कामों में ये भी एक काम है और ये खास काम है कि जब अबलीस किसी इंसान को अपने कब्जे में लेना चाहता है तो उसके दिमाग को मफलूज कर देता, ताकि वो सच्चाई को पहचान ना सके। और यहां जो हमने जिस हवाले को पढ़ा है, इसमें आदमी का दिमाग क्या है, मफलूज हो चुका है। उसकी अकल ने काम करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया हुआ है। अच्छाई बुराई की कोई पहचान जो है नहीं है। जो काम वो करता है उसके अच्छे और बुरे पहलू को नहीं जानता। यानी क्या है कि ये शख्स का दिमाग बाकायदा तौर पर मफलूज हो चुका है। इसको अच्छाई बुराई की कोई तमीज नहीं है। और ये शख्स क्या है, दिमागी तौर पर अबलीस ने इसके दिमाग को मफलूज कर दिया हुआ है। और ये अच्छाई को, सच्चाई को, बल्कि बुराई को नहीं पहचान रहा। बल्कि जब हम इसको सीखते हैं, जैसे बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है इसी हवाले के अंदर, तो मेरे शिशो इस शख्स का दिमाग क्या है, मफलूज हो चुका है। और ये शख्स जो है अच्छाई बुराई को नहीं पहचान रहा। बल्कि जैसे हम पहला करंथियों और उसके 2 बाब की 8 आयत में पढ़ते हैं, पौलुस रसूल बयान करता है कि अगर जहान के सरदार जो है वो समझते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। उस वक्त भी जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, तो उस वक्त के जो सरदार थे, जो लोग थे, शराके आलम थे, उनके दिमाग को अबलीस ने क्या किया, मफलूज कर दिया। अबलीस का कंट्रोल उनके दिमाग पर हुआ और उन्होंने जलाल के खुदावंद को, जो कि जिंदगियों का खालिक मालिक, जो जिंदगी देने वाला था, जबकि उसके वसीला से उन्होंने बड़े बड़े मौजज़ात भी देखे थे। उसने हैकल में कुबड़ी औरत को शिफा दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, जन्म के अंधों को जो है आंखें दी। ये सारे मौजज़ात देखने के बावजूद भी जब अबलीस ने उनके दिमाग को मफलूज कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जलाल के खुदावंद को मसलूब कर डाला। जब दिमाग मेरे अजीजों मफलूज हो जाता है तो इंसान की हालत क्या होती है। हमने इस लूका के हवाले के अंदर ये पढ़ा है कि वो नंगा था। यानी लूका 8 बाब की 27वीं आयत में लिखा है कि वो क्या है, नंगा हो गया, नंगा घूमता फिरता था, यानी बेअदब हो गया। उसमें अदब नाम की कोई चीज नहीं रही। और फिर क्या है कि वो नंगा घूमता फिरता था और उसमें जो है बाकायदा तौर पर कोई भी ऐसी अच्छाई बुराई की पहचान नहीं थी। मेरे अजीजों, अपने आप को वो नहीं पहचानता। नंगा होना ये क्या है, बेहयाई है।
اس آدمی کو شرم و حیا کا علم نہیں تھا کیونکہ اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ معاشرتی زندگی کے میں لباس انسان کی شخصیت کا کیا ہے؟ آئینہ دار ہے۔ اور یہ آدمی ننگا ہے، یعنی جس کا ہم نے حوالہ پڑھا، یہ آدمی ننگا ہے، اسے اپنی شخصیت کا کیا ہے؟ کوئی احساس نہیں کہ میری کیا شخصیت ہے۔ آج بھی جب ابلیس کسی کے ذہن پر قبضہ کر لیتا ہے تو اسے اپنی شخصیت کا خیال نہیں رہتا، وہ بے ادب بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے۔ زبان سب سے کیا ہے؟ بڑی تلوار ہے، جس کے لگائے ہوئے گھاؤ کبھی نہیں مٹتے، یعنی پھر وہ اپنی زبان کا بھی استعمال جو ہے وہ غلط کرتا ہے، بے ادب ہو جاتا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے بڑے اور جو ہے بہنوں بیٹیوں کا اس کو کیا ہے؟ اس کی زندگی میں احساس مر جاتا ہے۔ یہ شخص بھی جب اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تو اسے اپنے گھر کی پہچان بھی نہیں رہی۔ لوکا 8 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اس کو اپنے گھر کی بھی پہچان بھی نہیں رہی۔ وہ گھر میں نہیں بلکہ کہاں پر؟ ہم سوالیں پڑھتے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا۔ انسان کی انتہائی، یعنی جب روئے زمین پہ ہم رہتے ہیں تو انسان کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ ایک اچھا گھر ہو جس میں وہ باقاعدہ طور پر عزت کے ساتھ رہ سکے، یعنی ایک ٹھکانہ اس کا ہونا چاہیے، اس کے عزیز رشتہ دار جو ہے خاندان اس کا ہونا چاہیے، اس کے دکھ سکھ میں کوئی شریک ہونے والا ہو۔ لیکن جب ابلیس کا دماغ کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے تو ابلیس یہ ساری پہچان کو کیا ہے؟ سارے احساس کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے گھر کو بھی چھوڑ دیا اور وہ کیا ہے؟ قبروں میں جا کر رہنے لگا۔ ایسی اچھی بری جو ہے محفلوں میں اس کو پہچان نہیں رہتی، اس شخص کو جس کے دماغ کے اوپر ابلیس کا قبضہ کنٹرول ہو جاتا ہے وہ اچھی بری محفلوں کی بھی جو ہے پہچان نہیں رکھتا۔ یہ آدمی خاندان چھوڑ کر قبروں میں رہتا ہے جہاں خاموشی ہے، مردوں کی ہڈیاں ہیں، اور پھر جب ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جیسے نشے باز ہیں دنیا کے اندر جو نشہ کرتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، مختلف جو ہے خطرناک قسم کے نشہ کرتے ہیں، تو ان کے بھی جب دماغ کے اوپر ابلیس کا کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہ نشہ کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ نشے باز کو بھی یہ باقاعدہ طور پر اس کے یہ ابلیس کے کام ہے کہ وہ نشے باز کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے۔ گھر سے بے گھر، کچرا کنڈیوں میں ہم نے نشے بازوں کو دیکھا ہے، گندی جگہوں پر بیٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ نشہ کرتے ہیں۔ بیوی بچوں کا نشہ کرنے والوں کو خیال نہیں، سارے رشتہ دار ناطے نشے کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں؟ قربان کر دیتے ہیں۔ بعض حضرات دولت کی وجہ سے ابلیس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، جن کے پاس دولت ہوتی ہے نا، وہ دولت کی وجہ سے بھی ابلیس کے شکنجے میں، ان کے ذہن سوچ پر بھی ابلیس کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پرائی کی پہچان نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو روپے پیسے کا نشہ، اور یہ روپے پیسے کا نشہ بھی جو ہے یہ ابلیس کی طرف سے، اور ابلیس کا جو ہے کنٹرول ان کے ذہن کے اوپر ہو جاتا، اور پھر وہ بھی اپنے پرائی کی پہچان کو کیا ہے؟ ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جب ابلیس کسی ذہن سوچ پر کنٹرول کرتا ہے تو وہ شخص کیا ہے؟ اس کے اندر لا قانونیت آ جاتی ہے، یعنی قانون اس کی زندگی میں نہیں رہتا۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بیابانوں میں بھاگتا ہے، اس کے آگے کوئی چیز جو ہے رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور یہ ابلیس کا انتہائی حربہ ہے، اور وہ فرما برداری کے سارے بندنوں کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی جب دماغ پر اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے، یعنی لا قانونیت اس شخص کی زندگی میں آ جاتی ہے، تو وہ فرما برداری، یعنی جو فرما برداری ہے، ماں باپ کی فرما برداری، خدا کی فرما برداری، بیوی بچوں گھر کے ساتھ فرما برداری، اپنے بالن افسران کے ساتھ اس کی فرما برداری ہوتی ہے، وہ ساری فرما برداری کے بندنوں کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اس شخص نے
جب ابلیس کا اس کے دماغ پہ کنٹرول ہوا تو اس آدمی کے زنجیروں سے لوگوں نے ان کو جکڑا، اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ اس نے کیا ہے، تمام زنجیروں کو اس نے توڑ دیا، اور پھر کیا ہے، وہ باقاعدہ طور پر بے قاعدگی سے لا قانونیت کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابلیس انسان کی زندگی پر سوار ہو جاتا ہے تو انسان مذہبی، ملکی قوانین کی پرواہ نہیں کرتا، ساری زنجیریں کیا کرتا ہے، وہ توڑ ڈالتا ہے، سارے بندھن اپنے اوپر سے توڑ ڈالتا ہے اور آزادی کی زندگی گزارتا ہے۔ جیسے ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب کی 6 پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 6 آیت سے 16 آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک واضح طور پر بات ہے جو میں صرف اس کو ٹچ دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مذہبی قانون جو ہے، جو بائبل کا قانون، مذہبی قانون جو ہے، عورتوں کو بال کٹوانے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن عورتیں اس کے باوجود بھی کیا کرتی ہیں، جو ہے ان کے دماغ پر، ان کے جو ہے ذہن میں جو ہے مفلوج وہ ہو جاتی ہیں، ان کے پر ان کا جو ہے ابلیس کا کنٹرول ہوتا ہے، وہ لا قانونیت اختیار کرتی ہیں اور بال کٹوا کر جو ہے گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے جب ہم استثنا کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں، مذہبی قانون عورتوں کو مردوں کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ایسی بہت ساری عورتیں ہیں جو مردوں کے کپڑے پہن کر کیا ہے، گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کیونکہ ان کے ذہن کو ابلیس نے مفلوج کر دیا ہے، اور وہ لا قانونیت کے اندر، یعنی تمام مذہبی اور ملکی اور جو ہے شرعی باقاعدہ طور پر قانون کو بھول کر جو ہے وہ لا قانونیت کے اندر کیا کرتی ہیں، زندگی گزارتی ہیں۔ ابار کی کتاب میں ہم پڑھیں تو وہاں پر 18ویں باب کی جو ہے 6 آیت سے 23ویں آیت میں بڑا زبردست درس ہے، اور وہاں پر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے مذہبی قانون بیاہ شادیوں میں رشتوں کی پہچان کا کیا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، لیکن لا قانون جب ابلیس کا ذہن پر کنٹرول ہو جاتا ہے، قبضہ ہو جاتا ہے، اور لوگ لا قانونیت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ مذہبی قانون کو بھی اور پھر شرعی اور جو ہے ملکی قانون کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے جب آپ ابار کی کتاب 18ویں باب کی 6 آیت سے 23ویں آیت تک پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو ملیں گی۔ وہاں پر رشتوں کی پہچان کا حکم ہے کہ تمہیں کیا اپنے رشتوں کی پہچان کرنی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے، لوگ اپنے باپ کی بیوی سے جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس لیے ضرور ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ ملکی قانون ہمیں رشوت سے منع کرتا ہے، یعنی ہمارا پیارا ملک کا قانون ہے کہ رشوت نہیں لینی ہے، رشوت سے منع کرتا ہے، حقوق فرائض پر پابندی کا حکم دیتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں وطن عزیز کے اندر بھی کہ لوگ کیا ہے، ٹیکس نہیں دیتے ہیں، قتل ہے، قتل و غارت ہے، بلکہ رشوت خوری جو ہے یہ عروج پر ہے، اور یہ سب کیا ہے، یہ ایک لا قانونیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ابلیس کا کنٹرول ہوتا ہے دماغ کے اوپر تو لوگ لا قانونیت کا کیا ہے، شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر رشوت خوری اور پھر قتل غاری اور ایسے کام جو ہے وہ دنیا اور ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اب میرے عزیزو، سوچنا یہ ہے کہ ان کا علاج کیا ہے، یہ کیسے درست ہو سکتے ہیں، یعنی ہم جو ہے کس چیز پر غور و خوض کر کے ہم بہتر ہو سکتے ہیں، ہم جو ہے اس لا قانونیت سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم جو ہے ابلیس کے کنڈوں پر کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب یہ آدمی، جس حصے کو ہم نے پڑھا لوکا کی انجیل میں، اس میں لکھا ہے کہ جب یہ آدمی یسوع کو پکارتا ہے اور یسوع اس کی زندگی میں آیا تو اس نے مدرجہ ذیل جو تبدیلیاں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا، وہ تبدیلیاں اس کی زندگی میں آ گئی۔ پہلے کیا تھا، اس کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ قبروں میں رہتا تھا، گھر کو چھوڑ دیا، کوئی ڈسپلن کی زندگی نہیں، ننگا پن تھا، ننگا گھومتا تھا، بے ادب تھا۔ لیکن جب یسوع نے اس کو پکارا، یسوع کے یہ پاس آ گیا، یسوع نے اسے نجات دے دی، شفا دے دی، تو میرے عزیزو اس کی زندگی میں ڈسپلن آ گیا، اور یہ دوسروں کی پہچان ادب کے ساتھ یسوع کے قدموں میں بھی بیٹھا ہوا کیا ہے، نظر آتا ہے۔
दूसरी बात यह है कि अपनी पहचान, इसको अपनी पहचान हो गई, इसको अपनी शख्सियत का एहसास हो जाता है। उसने कपड़े पहनकर अपने नंगेपन को क्या किया, खत्म कर दिया। और ये कैसे हुआ? जब यीशु इसकी जिंदगी में आ गया। और इसी तरह ला कानूनियत जो है वो भी खत्म हो गई, फर्मा बरदारी इसकी जिंदगी में आ गई, बल्कि क्या है, ये फर्मा बरदार बन गया और खुदा की क्या करने लगा, तमजीद करने लगा। और फिर खुदावन से कहता है कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। मेरे अजीज भाइयों बहनों, इस बेदीनी नफसानी शैतानी दौर के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हम अबलीस के हथकंडों से बचे, जैसे याकूब के खत के अंदर लिखा हुआ है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे क्या है, भाग जाएगा। अगर हम चाहते कि हम अबलीस के हथकंडों को समझें, हम अबलीस के कामों को समझें, तो हमें बाइबल को पढ़ना है, हमें खुदा की फर्मा बरदारी करनी है, हमें यीशु को अपना शख्सी निजात दंदा कबूल करना है, हमें यीशु के साथ जिंदगी गुजारनी। जब हम यीशु को अपना लेते हैं, यीशु को पुकारते हैं, यीशु हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो ना सिर्फ हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा हो जाता है, हम अपनी पहचान को समझ जाते हैं, बल्कि क्या है, हम फर्मा बरदार और ताबेदार लोग बन जाते हैं। इसलिए आए अपनी जिंदगी पर हम गौर व खौज करें, हम चेक करें कि कहीं हम ला कानूनियत के अंदर जिंदगी तो नहीं गुजारे। अगर ला कानूनियत है, हम मजहबी कानून को नहीं समझ रहे, हम बाइबल की बातों को नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम है, अबलीस का जोर है, अबलीस हमारे जो है ज़हन पर काबिज है। तो हमें उसके कब्जे को तोड़ने के लिए सिर्फ यीशु ही एक हैसियत है, यीशु ही सिर्फ एक हस्ती है जिसको हम अपनी जिंदगी में जो है जगह देकर, उसको अपनी जिंदगी में लेकर इस सारी जो है प्रॉब्लम से बच सकते और खुदा के जलाल का सबब बन सकते हैं। आए यीशु के साथ चलें, आए यीशु को अपना शख्सी निजात दंदा कबूल करें, यीशु के साथ जिंदगी गुजारें, यीशु को अपना नस्बलान बनाएं, यीशु के राह पर चलें और उसे अपनी जिंदगी में लेते हुए खुदा का जलाल ज़ाहिर करें और अबलीस के कामों पर गालिब आएं और अबलीस को अपनी जिंदगी से शर्मिंदा करें। सो खुदावंद आज के कलाम को सुनने का, समझने और इस पर अमल करने का हम सबको फजल बख्शे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, यीशु के पुरफजल नाम में तेरी पाक हज़ूरी में आते हैं। आज तेरे कलाम में से अबलीस के कामों के ताल्लुक से हमने सीखा है। खुदावंद हमें ये फजल दे कि हम इनको समझ सकें, हम अबलीस के हथकंडों, अबलीस के कामों को समझ सकें और खुदावंद तेरे साथ वफादारी से चलें, तेरी फर्मा बरदारी करें, तेरे कलाम के फॉलोअर्स बने। जैसे यकूब कहता है कि खुदा के ताबे हो जो अबलीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। खुदावंद हम सबको, सुनने वालों को ये फजल दे कि हम तेरी ताबेदारी करें, तुझसे प्यार करें, तुझे अपनी जिंदगी में लें। यीशु के बगैर हमारी शिफा निजात नहीं है। यीशु हमें अबलीस से छुड़ा सकता, यीशु हमें गुनाहों से पाक कर सकता है। यीशु जी, आपकी कामिल कुर्बानी के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए जो आपने हमसे की, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फजल दे, आज सुनने वालों को बरकत दे, इस कलाम को समझने का फजल दे, अपनी जिंदगी में लेने का फजल दे और कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक दे। सुनने वालों में जितने लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मुश्किल ज़दा हैं, बीमार हैं, यीशु के नाम से शिफा पाएं। बीमारियां जाती रहें, मुश्किलात जाती रहें, टेंशन जाती रहें, अबलीस के हथकंडों से तेरे लोग महफूज रहें और खुदावंद तेरा कदूस और जलाली नाम तेरे लोगों की जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। अपने कलाम की हिफाजत कर और हम सब को इस पर अमल करने का और इसे अपनी ज़िंदगी में लेने का भारी फजल दे। तेरा शुक्र करते हैं, दुआ फरियाद को सुन कबूल कर। मसीह खुदावंद के नाम से दुआ मांगते सौंपा लेते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू।